اولاد اگر اللہ کی فرمانبردار ہے، اولاد اگر ماں باپ کی فرمانبردار ہے، اولاد اگر رسول اللہ کی فرمانبردار ہے تب اچھی ہے نا، ورنہ اولاد جو نا اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، والدین کی نافرمانی کر رہی ہے، رسول اللہ کی بھارت کے 142 کروڑ لوگ، پوری دنیا کے 804 کروڑ لوگ سب خوشحال ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم والمولى الکریم۔ محترم حاضرین، محترم خواتین اور بات جن تک جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حدید یہ 28ویں پارے میں، اس کی آیت 20، 21، 22، 23، 24 5 آیتیں ہم نے تلاوت کی، 20 سے 24۔ یہ آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں اس وقت نازل کی تھی جب کہ غزوات، جنگوں کا سلسلہ بڑے پیمانے پر چل رہا تھا اور لوگوں کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑ رہی تھی۔ جنگوں میں جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں، عیش و آرام کی قربانیاں، بہت ساری قربانیاں دینے کا مرحلہ سب تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس موقع سے یاد دلایا کہ تم لوگوں کو اللہ کی راہ میں کس طرح یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے مقصد کو، حقیقت کو سمجھنا بھی چاہیے، اور جن جن قربانیوں سے گزرنے کا مرحلہ اور معاملہ ہے تو اس سے گزرنا بھی چاہیے، اور اس میں ایسا کوئی افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا نقصان ہو رہا ہے کہ جس کی بھرپائی نہیں ہونے والی ہے، یہ بہت ایسا نقصان ہونے والا ہے کہ جس سے آگے زندگی خوشحال نہیں ہوگی۔ تو ایسی سوچ، ایسے اثرات، ایسی کیفیت تمہاری نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار مدنی دور کے یہ حصے میں اس طرح کی آیات اور سورہ جات اتارے کہ جس سے لوگ ٹھیک سے سمجھیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے
قربانیاں کس طرح کی دینی ہوگی، آزمائشیں کیا کیا آئے گی، اور ہر آزمائش کے لیے انہوں نے تیار رہنا ہے۔ تو یہ اس کا ایک خلاصہ ہے۔ آئیے اب ایک ایک آیت اس کے لفظ پر غور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 20ویں آیت میں کہ اعلموا، یہ علم علامہ سے بنا کہ جان لو، جان لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جان لو یعنی سمجھ لو، یا جان لے سے مراد جاننا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو سمجھ لو اور اچھی طرح سمجھ لو اپنی زندگی کا مقصد، آنے والی آزمائشیں، اس کے سلسلے میں اچھی طرح سمجھ لو کہ انما الحیات الدنیا، کہ بے شک یہ جو حیات دنیا ہے، دنیا کی زندگی، دنیا کا دیا ہوا وقت، اللہ تعالیٰ کا عمر، اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لو کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ لعب کہتے ہیں کھیل تماشا، اور لہو کہتے ہیں کہ کھیل تماشے سے ہی ملتی جلتی ایسی چیزیں کہ جو ظاہری ہیں، ختم ہونے والی ہے، وقتی لذت اس میں ہے، وقتی کچھ پلیجر ہے، لیکن بعد میں دیر سے اور مستقل چلنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعب و لہو، اور اس کو اردو میں کہتے ہیں لہو لعب، اس کو اردو میں الٹا کر کے ایک محاورہ بناتے ہیں لہو لعب، اور عربی میں اللہ تعالیٰ فرمایا لعب و لہو، یعنی کھیل کود تماشے کی زندگی ہے۔ آپ اسے ایک اور ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں جو بار بار آتا ہے، دنیا کی زندگی ایک ڈرامے سے زیادہ مزہ ہے، اس لیے کہ 60 سال 60 سے 80 سال کچھ مراحل سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے، اور اصل زندگی آنکھ بند ہونے کے بعد آتی ہے کہ جس میں یہاں جو کیا گیا، جو نہیں کیا گیا، اس سب کا جواب دینا ہوگا۔ تو اصل زندگی اور مکمل زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، ایور لاسٹنگ، ایٹرنل جسے کہتے ہیں، وہ تو آخرت کی ہے۔ یہاں کی زندگی تھوڑی سی ہے، کھیل تماشے کود اور بس ڈرامے کی طرح کہ بس اپنا رول پلے کرو، کہ دادا آئے اپنا رول پلے کر کے چلے گئے، والد صاحب آئے اپنا رول پلے کر کے، اب بیٹے آئے اپنا رول پلے کر کے لوگ جا رہے ہیں، لیکن جانا سب وہیں ہے اور وہاں سب ملنے والے ہیں۔ اور مکمل زندگی، پوری شان و شوکت کے ساتھ، یا پورے بدلے کے ساتھ، یا پورے ریوارڈ کے ساتھ، پوری جزا کے ساتھ تو آخرت میں آنا ہے۔ تو وہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف ارشاد فرمائی کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کو اتنا کچھ مت سمجھو کہ بس یہی کھانا ہے، یہی کمانا ہے، یہی رہنا ہے، جو کچھ کرنا ہے یہاں کے لیے کرنا ہے۔ یہ کافر سوچتے ہیں، کافر یہی کہتے ہیں ارے یہیں کی زندگی بعد میں کیا ہے۔ ہاں وہ سوچ سکتے ہیں سر، کیونکہ وہ انکار کر رہے ہیں نا وہاں کی زندگی کا۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا، لیکن جو انکاری نہیں ہے اقراری ہے، کہ یہ تو کھیل تماشے کی تھوڑا سا ہے، 60 سے 80 پورا ملا تو 60 سے 80 پورا مل جائے تو، ورنہ مجھے میں بار بار کہتا ہوں اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، یا 60 کے بعد تو بھی ٹیڑھے یا آڑے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی ہوتی کتنی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف ارشاد فرما رہا ہے کہ لعب و لہو، کھیل تماشے سے زیادہ اس کو مت سمجھو، اتنی اہمیت مت دو اس کو، آخرت کی اتنی اہمیت دو، آخرت جتنی اس کو ترجیح مت دو، اتنا پرادھانیہ، اتنا پریفرنس مت دو یہ دنیا کی زندگی، بلکہ وہاں کی زندگی کے لیے کام کرنے کی جگہ۔ ہم نے پچھلے 15 دن پہلے بھی کچھ آیتیں پڑھی، اس میں ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ ماں اللہ تعالیٰ نے فتنہ ایک لفظ اللہ تعالیٰ لایا تھا سورہ تغابن میں، اور اس سے پہلے آیا تھا سورہ ملک میں کہ لیبلو، بلا، آزمائش۔ بلا بھی آیا دنیا کی زندگی کے لفظ، اور فتنہ بھی آیا کہ آزمائش ہے، امتحان ہے، پریکشا ہے، ایگزامینیشن ہے، کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان کا بدلہ جہاں پاس یا فیل ہوں گے، پاس ناپاس ہوں گے، وہ آخرت ہے۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی ارشاد فرمائی، تو یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ جیسے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے ویسے یہ 60 سے 80 کا، اس سے پہلے یا اس سے بعد کا ہے، لیکن اصل نتیجہ اور اصل جو رزلٹ ملنے والا ہے وہ آخرت ملنے والا ہے۔ یہ بات جو شخص جتنی زیادہ گہرائی سے دماغ میں بٹھائے گا، اعمال میں اتارے گا، معاملات میں اتارے گا، اتنا ذہین اور کامیاب ہوگا۔
اور یہ بات جو جتنا بھولے گا اتنا بھلکڑ رہے گا اور اتنا نقصان اٹھائے گا. اس لیے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ دنیا کی زندگی آزمائش، دنیا کی زندگی فتنہ ہے، یہاں کی چیزیں فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سورہ تغابن ہم نے جب پڑھی، سورہ ملک جب پڑھی، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب یہاں سورہ حدید 20ویں آیت میں اللہ تعالیٰ اس انداز میں پیش کر رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، چند دنوں کا. اور پھر اللہ نے فرمایا وہ زینت بھی ہے. زینت زین سے بنا، اچھائی، خوبصورتی، بیوٹیفلنس، اٹریکٹیونیس، کہ دنیا کی زندگی میں بیوٹیفلنس بھی ہے، اٹریکشن بھی ہے، بہت تاثیر بھی ہے، یہ دل لگتا ہے اس پر، بلکہ جی چاہتا ہے کہ کبھی نہ جائے، کبھی نہ چھوٹے، اور یہی رہے، یہی میں رہوں. اور کافر تو یہ سوچتے ہیں، مشرک تو یہ سوچتے ہیں کہ یہاں کی زندگی، یہاں کی معلومات، یہاں کے باغات، یہاں کا گھر، یہاں کے سروے نمبر ہم سے کبھی نہ چھوٹے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے بات بھی زینت بھی ہے اس میں، مگر اور کیا ہے لسٹ میں. ایک چیز بتایا اللہ تعالیٰ پہلے لعب و لہو، پھر زینت، اور پھر فرمایا وہ تفاخر بینکم. تفاخر، فخر جتانا، بڑائی مارنا، گھمنڈ کرنا، اترانا کہ دیکھو ہماری دولت، گھر دیکھو گھر، ایلیویشن دیکھو ذرا ہمارا، اور میرا ملہ دیکھو ذرا میرا جھاڑ، وہاں کے جھاڑ دیکھو جھاڑ، کہ تو رہنے والا ہے یہاں 60 کے بعد بھی، 80 کے بعد بھی، اور یہ جھاڑ تیرے ساتھ خبر میں جانے والے ہیں، اور یہ ایلیویشن گھر میں آنے والا ہے. اور پردے، میرے پردے دیکھو، پردے کس کے پاس بھی نہیں ہے، میں نے الگ سے پورا ڈھونڈ کے لایا ہوں. ارے تو یہ چھوٹی چھوٹی زینتیں جو بظاہر زینتیں ہیں لیکن فخر کرنے کے لیے نہیں نا، تو فخر کرتا ہے اس پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تمہارا فخر کرنا کیا ہے، کتنے دن کا ہے، کب تک آئے گا، کتنے دن یہ سب چلے گا، اور کتنا اس سے تم فائدہ اٹھا سکو گے، لذت لے سکو گے. تو تفاخر بینکم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کیا کرتے ہم، وتکاثر فی الاموال، مال کی کثرت ہو جائے، میرے پاس سب سے زیادہ مال ہو جائے. ابھی 10 لاکھ آئے، 1 کروڑ کب ہوں گے، 1 کروڑ آئے، 2 اور 10 کروڑ ہوں گے، 10 کروڑ سے 100 کروڑ کب ہوں گے، 100 کروڑ والا سوچ رہا ہے کہ 1000 کروڑ میں کب جاؤں گا. رحمت عالمین نے اس سے بہت اچھا کہا تھا. رحمت عالمین نے فرمایا تھا کہ انسان کو ارے پوری ویلی مال دے دیا جائے تو دوسری وادی کی خواہش کرے گا، کہ ایک وادی ذرا کم پڑ رہی ہے، دوسری ویلی اور دوسری وادی بھر مال ملنا چاہیے. اچھا اللہ تعالیٰ نے دوسری وادی بھی دے دی، اللہ تعالیٰ مال سے بھری ہوئی دوسری وادی بھی دے دی، تو کہے گا نہیں کم ہے، کچھ اور مل جاتا تو اچھا ہے. پھر رحمت عالمین نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، پھر سوس سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، مٹی سے اس کا پیٹ بھرے گا، چاہے راکھ ہو یا خاک ہو، وہی ہو گیا نا، راکھ یا خاک، لیکن اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے. رحمت عالمین یاد دلا، ہم بھول جاتے ہیں. رحمت عالمین بھولنے کی چیز نہیں ہے، رحمت عالمین کا ایک لفظ بھولنے کی چیز نہیں ہے، گرہ میں باندھنے کی چیز ہے کہ دنیا کی زندگی کیا، دنیا کی معلومات کیا، یہاں کا تفاخر کیا، یہاں کی شان و شوکت کیا، اس کو بھولتے ہیں اتنی آسانی سے. حالانکہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے، پھر مانو نا ان کی، پھر جو اصول دیے لاؤ نا زندگی میں، پھر اس کے مطابق عمل کرو نا، اپنی گرہ میں باندھ دو نا اس کو کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، کھیل تماشا. تو اللہ تعالیٰ وہ تکاثر فی الاموال، مال میں تکاثر کرتے ہو. اور ایک اور جگہ تکاثر کہاں آیا، سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، یہاں وہ لفظ پہلے کا لفظ ہے، لعب وہ لفظ ہے نا، کہ ارے تم غفلت میں، لفظ کے ایک معنی غفلت بھی ہے، اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں، تکاثر میں کہاں جاتے ہو، حتی زرتم المقابر، قبروں کے قریب چل جا رہے ہو. لیکن یہی ہوڑ ہے، پیسے زیادہ کمانا ہے. بیٹوں کو بولا، ہاں دونوں کو بولا، اور جمع کرو، پلاٹ جمع کرو، ہاں فلیٹ لو، نئے فلیٹ لو، گاڑیاں لو، گاڑیاں. کب تک، کتنا کام آئے گا، کہاں تک کام آئے گا. اچھا جمع کرنے سے، کمانے سے اللہ نہیں روکتا. ورنہ یہ غلط فہمی لوگ آتی کہ نہیں مسلمان کا مطلب فقیر ہی رہے، نہیں، وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح، عبد الرحمن بن عوف کی طرح سب سے ریچسٹ پرسن بھی رہے گا مدینے کا، مگر اللہ کا حق، غریبوں کا حق، یتیموں کا حق، بیواؤں کا حق، دعوت کے لیے پیسہ لگانا، خدمت کے لیے پیسہ لگانا، یہ کرے گا. مال کمانے سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا، لیکن مال کا خرچ کیسا ہو، کہاں لگا جائے.
اور مال کمایا جائے لیکن دل میں مال نہ جائے، مال کمایا جائے لیکن دل میں مال نہ بس جائے، بلکہ ایک لفظ ہے فارسی میں معال، آخرت، تو دل میں یہ مال نہیں معال بس جائے، آخرت بس جائے، تو یہ مال کو مت بسائیے دل میں وہ معال کو بسائیے، آخرت کو، تو یہ ہے مطلوب۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مال کے بارے میں تفاخر کرتے ہیں دوسرے پر، کب تک کام آنے والا ہے۔ اچھا، پھر لسٹ میں آخری 5ویں چیز اللہ تعالیٰ والاولاد، اولاد میں فخر کرتے ہو۔ پہلے لوگ اولاد کی کثرت میں ہی فخر کرتے تھے، جب تک یہ 100 سال پہلے کا زمانہ نہیں تھا، جب اب لوگ 2 پر آ گئے کہ ہم 2 ہمارے 2۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے 11 بچے، 15 بچے، آج بڑی ٹیم ہے، پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، اور وہ ان کا بہت بڑا اسیٹ تھا۔ اصل میں جو سرمایہ ہوتا کاموں کرنے کا، تو اولاد بہت بڑا اسیٹ تھا اس وقت۔ اب ایسا لگا لوگوں پر ایک بھرم آ گیا، ایک بھرم پھیلایا گیا کمیونسٹوں کی طرف سے، دنیا پرستوں کی طرف سے کہ نہیں، زیادہ بچے مطلب پریشانی، زیادہ بچے مطلب مسائل، زیادہ بچے مطلب غریبی۔ حالانکہ وہ سارے وسائل تمہارے ایسیٹ ہے، وہ ایسیٹ سے تو تم اور زیادہ کما سکتے نا۔ یہ ہو گیا نا، کم تھوڑی ہوگا اگر وہ سب اچھے پڑھیں، سب اچھے کمانے والے بنے، تو کم تھوڑی ہوگا اس سے۔ مگر ایک چھوٹی سی سوچ جو ہے کمیونسٹوں نے دی، اور کیپٹلزم جب سے آیا تقریباً 100 سال سے، اس وقت سے یہ سوچ زیادہ بڑی کہ نہیں ہم دو بچے 2 ہی اچھے۔ حالانکہ وہ 2 بھی اچھے نہیں رہتے، بلکہ اب چائنا والے بولے کہ وہ ایک بھی اچھا نہیں ہے، ہماری ناک میں دم کر رہا ہے وہ۔ انہوں نے تو 1 چائلڈ پالیسی بنائی تھی نا، اب پریشان ہے، اب کہہ رہے نہیں وہ ایک تو بہت کلتن ہے، ہم کو تو 2 اچھے ہونا چاہیے، 3 اچھے ہونا چاہیے۔ اٹلی وغیرہ میں تو لوگ کہہ رہے تھے بچے پیدا کرو، سارے بوڑھے رہ جا رہے ہیں ہمارے پاس صرف، نو چائلڈ پالیسی کر کے تم ہم کو یہاں تک لے کر آ گئے کہ ہم مر رہے، اور نیچے جوان نہیں اب ہمارے ہاتھوں میں، بچے نہیں، اب بوڑھے رہ جا رہے سب سے 60 کے اوپر کے اور 70 کے اوپر کے۔ تو لوگ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، تو خود ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یورپین کئی ملکوں میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ابھی کہ وہاں یہ بولنا پڑ رہا ہے جوڑوں کے ذرا بچے پیدا کرو، اور رہنے دو ان کو مارو مت، کیونکہ بہت بڑا اسیٹ اور سرمایہ ہے ہمارے ملک کا کنٹری کا اسیٹ ہے، وہ بہت بڑا سرمایہ ہے، تو یہ بولنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ مال اولاد پر تکاثر کرتے ہو۔ اچھا، اولاد کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے۔ اولاد اگر اللہ کی فرمانبردار ہے، اولاد اگر ماں باپ کی فرمانبردار ہے، اولاد اگر رسول اللہ کی فرمانبردار ہے، تب اچھی ہے نا۔ ورنہ اولاد جو نہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، والدین کی نافرمانی کر رہی ہے، رسول اللہ کی، وہ کس کام کی؟ وہ تو صرف یہ انتظار کرے گا کہ بڈھا مرتا کب ہے پیسے چھوڑ کر، اور پیسے اگر نہیں چھوڑا تو زندگی میں گالیاں دیتا ہے اس کو کہ یہ کرے گا تم نے، ٹھیک سے گھر بھی نہیں ہے تمہارے پاس، 2 پلاٹ نہیں ہے، یہ اس کے لیے پیدا کر کے۔ ہاں، یہ بولتی ہے اولاد، ایسی اولاد ہی بنی جب آپ اس کو اللہ سے نہیں جوڑیں گے، جب آپ کو رسول اللہ سے نہیں جوڑیں گے، اور جب آپ اس کو آخرت سے نہیں جوڑیں گے، تو اولاد ایسی بھی نہیں کرتی، آپ دیکھیے کہ لوگوں نے اولاد کو کس طرح پالا۔ میں ایک بڑی مثال یہاں لانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر کے پڑھ نواسے ہوتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز 2.5 سال انہوں نے خلافت چلائی۔ ان کا معاملہ یہ تھا جناب، جس وقت ان کو خلافت کی ذمہ داری دی گئی وہ کروڑوں کے مالک تھے، لیکن جیسے ہی خلافت کی ذمہ داری دی گئی انہوں نے کہا کہ یہ سب مال واپس لے لو، بیت المال میں لے لو، کیونکہ مجھ تک یہ جن سے آیا ہے ہمارے اموی راجاؤں سے، تو یہ میرا حق نہیں۔ انہوں نے اس کو واپس کیا بیت المال۔ اور اس کے بعد جو ان کی زندگی گزری، تو ایک مرتبہ کیا ہوگا، ان کی بیٹی کی ایک سہیلی آئی، تو وہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کا ذرا سا گھر، اور جناب وہ ان کی بیٹی کی سہیلی ہے، اندر جانے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مزدور جو ہے دیوار بنا رہا ہے، کچھ پیچ ورک کر رہا ہے۔ تو ان کی بیٹی بولی کہ بیٹی کی سہیلی بولی ارے وہ مزدور کے سامنے جاؤ گی؟ اس نے کہا وہ میرے والد ہیں، وہ خلیفہ ہیں عمر بن عبدالعزیز، میرے والد ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں وہ دیوار کے ریپیئر کے لیے، تو ابا خود ہی بنا دے، کروڑوں کی دولت۔ انہوں نے نہیں واپس کر دو، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ وہ تیرے پرکھوں نے جو دولت دیے تھے وہ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تیرے حلال کی دولت کیا ہے، اولاد کی تربیت کیا ہے۔ اور تاریخ نگاروں نے بعد میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ وہ صحابہ جیسا عمل تھا ان کا، لیکن چونکہ تابعی ہے اس لیے رحمۃ اللہ علیہ بولنا پڑا، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا
تو ان کے بیٹوں کے پاس کئی ہزار درہم تھے، کیونکہ سب اچھا کاروبار کر رہے تھے، ایمانداری سے کاروبار، اللہ نے برکت دے دی اس میں۔ اور دوسری طرف تاریخ کے مورخین نے لکھا کہ ان کے مقابلے میں وہ جو اموی راجا تھے ان کی اولادیں بھیک مانگ رہی تھی۔ کیوں؟ اعمال خراب، افعال خراب، حرکتیں خراب، عادتیں خراب، تو وہ بھیک کو لگ گئے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جو اپنے گھر کی دیوار ریپیئر کر رہے تھے مزدور کی طرح، تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے بچے جو ہے ہزاروں درہم میں تھے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ برکت دیتا ہے، صحیح راہ سے، اچھی راہ سے، نیکی کے راہ سے برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی کہ کیا کرتے ہو دنیا کی زندگی میں، یہ سمجھتے ہو کہ تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ بچا کے رکھنا چاہتے ہو۔ میں وہ شعر بار بار یاد کرتا ہوں، آپ بھی گھٹی میں باندھ دیجیے۔ اللہ اقبال نے بہت پیاری بات کہی، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے۔ کسے؟ یہ زندگی، یہ آئینہ ہے، وہ آئینہ جو شکستہ ہو، ٹوٹا پھوٹا بکھرا ہوا، لگا ہوا دنیا میں دعوت کے لیے، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز۔ ارے اس کے نگاہ میں بہتر ہونا، یہاں لوگوں کو بتا کے کیا کریں گے؟ بلڈنگ دیکھو، بلڈنگ ایلیویشن، ادھر سن مائک ہے، سن مائک پر سنگ مرمر ہے، ایک دم شروع میں سنگ مرمر، کیا کریں گے آپ دکھا کر؟ ارے اللہ کو دکھائیے، تقویٰ کیا ہے، حلال کیا ہے، دیا کیا ہے لوگوں کا حق، یہ بتائیے نا۔ تو وہ جناب اس انداز میں کیا پیاری بات کہی علامہ اقبال نے کہ بچا بچا کے کیوں رکھ رہا ہے، بھی بانٹنا، اس کو بانٹ دینا، غریبوں میں دے، ضرورت مندوں میں دے، اس کو بانٹ، اور پھر دیکھ وہاں کیا ملتا ہے، پھر لے جنت میں۔ یہاں تو چھوڑ کے جائے گا، کتنا بھی کمائے گا تو چھوڑ کر جائے گا، یا پھر اولاد تو جو کرے گی وہ تو تیرا حشر ہوگا، اور اس کا حساب دینا پڑے گا اگر اس نے صحیح استعمال نہیں کری، اور وہاں کی تیاری کرنا اور وہاں کے لینا۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور پھر اللہ نے فرمایا ایک پیاری مثال دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز یہ ہے کہ پہلے تو اصول بیان کر دیتا ہے، احکامات بیان کر دیتا ہے، اس کے بعد مثالوں سے بھی سمجھاتا ہے۔ ایک بہت پیاری مثال دی اللہ تعالیٰ نے سامنے کی کہ زراعت کرتے ہیں، کیونکہ مدینہ میں زراعت ہوتی تھی، تو زراعت کی، کھیتی کی، ایگریکلچر کی ایک مثال دے کے اللہ نے سمجھایا کہ اس 20ویں آیت میں مثال ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمثل، مثال کیا؟ کمثل غیث اعجب الکفار، کہ غیث جب پیداوار بڑھتی ہے تو کسان کو بہت بھری لگتی ہے کہ دیکھو ہرا ہو گیا، سب ہرا بھرا ہو گیا، ارے ہاں پوٹرے میں آ گئی، فصل بھی آ رہی ہے، کسان بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کو کبھی جا کر دیکھیے سب کھیت پر، اور جب فصل آتی ہے نا، جب بھٹے آتے ہیں، بھٹوں میں اناج آنا شروع ہو، وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی محنت سامنے لہلاتی نظر آتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ یاد دلایا کہ کمثل غیث اعجب الکفار، کفار اصل میں یہاں کسان کو کہتے ہیں۔ کافر کے دو معنی، کافر کے ایک معنی انکار کرنے والا، کافر کے ایک معنی چھپانے والا، بیج چھپاتا ہے نا زمین میں، تو اس لیے کسان کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اچھا وہ کافر بھی چھپاتا ہے نا حق کو، وہ کافر بھی حق کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کافر بھی بول سکتے ہیں۔ انکار کرنا یا چھپانا، تو یہاں چھپانے کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ عجب الکفار، کہ وہ کسان ہے اس کو بہت اچھا لگا، کیا ہے؟ نبات، وہ جو نباتات اگتی ہے، فصلیں، کراپس، بہت اچھا لگتا ہے اس کو۔ اور پھر ثم یہیج، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بارش ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ فصل اور لہلانے لگی۔ ویسے میں اگر کوئی پھوار مل گئی تو فصل تو اور لہلانے لگی، مگر پھر کیا ہوتا ہے، وہی کھیتی پک جاتی ہے، پک بھی گئی، اب پہلے بننا شروع ہوئی تھی، اب پک بھی گئی، اب پھر کیا، فتراہ مصفرہ، لیکن اب فیصلہ اترا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ پیلی ہو گئی، زرد پڑ گئی۔ اب یہ کوئی اچھی سائن نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ یاد دلا کہ دیکھو یہ مثال ہے، وہ زرد پڑ گئی، جو لہلاتی آئی تھی، تم نے محنت کی تھی، بہت خوش ہو رہے تھے، دیکھو وہ زرد پڑ گئی تمہارے سامنے، دیکھو وہ زرد پڑ گئی۔ اور پھر وہ کیا ہوگی، ثم یکون حطاما، حطاما کہتے ہیں بھوسا، ڈسٹ اور قسم کی چیز، کیا بھوسا بن کر رہ جاتی ہے۔ میں نے اس پر غور کیا، میں نے کسانوں سے پوچھا، جا کر دیکھا بھی، تو یہاں جمیل بھائی زیادہ جانتے، پیلیا روگ آتا ہے، پیلیا روگ، فصل جب بھرپور آ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو یہاں اس کو یہاں پیلیا روگ کہتے ہیں اس کو، پیلا ہو جانا فصلوں کا۔ تو کیا ہوتا ہے، فصلیں آئی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کو پیلا پن پڑ جاتا ہے اور بھوسا بن جاتی ہے،
یعنی وہ جو کس ہونا چاہیے دانوں میں وہ کس باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ایک عجیب اس کے اندر کمزوری پیدا کر دیتا ہے کہ بھری پوری فصل پیلیا روگ کی وجہ سے بھوسا بن جاتی ہے. صرف جانور کھا سکتے ہیں اس کو, یہ تو صرف ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ بھوسا بن کر رہ جاتی ہے, تو تمہارا مال اور اولاد اور وہ چیزوں پہ فخر کرنا بھی ایسا رہے گا کہ بھوسا ہی ہاتھ میں آئے گا بعد میں. اگر اس کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں لگاؤ گے نا تو یہ سارا کہ تمہارا مال دولت اولاد وہ فخر جتانا سب بھوسا بن کر رہ جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سنو اور سمجھو, گرہ میں باندھ لو. وہ پھر آخرہ, یہ تو یہاں کا بھوسا ذرا چھوٹی چیز تھی, وہ پھر آخرتی عذاب شدید, وہاں تو بہت سخت عذاب دیں گے. یہاں تو مہلت ہے, یہاں عذاب کی کمی ہے, یہاں کوڑا ذرا ہلکا ہے اور یہاں آزمائش ہلکی ہے, لیکن وہاں کی سزا بہت شدید ہے کہ وہاں تو تم کو کوئی موقع نہیں رہے گا, کیونکہ موقع یہیں ختم ہو جائے گا جو 60-80 سے اس میں ختم ہو جائے گا. تو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو آخرت کا عذاب تو بہت شدید. اور پھر لیکن ایک بہت پیاری بات بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, وہ مغفرت من اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے. معافی مانگ لو نا, استغفار کرو نا, زیادہ استغفار کرو, زیادہ معافی مانگو, زیادہ گر جاؤ, زیادہ گڑ گڑاؤ. غلطیاں ہوں گی, کوتاہیاں ہوں گی, لیکن معافی مانگو نا. رات کی تنہائی میں, دن کے اجالوں میں, اکیلے میں لوگوں کے ساتھ گر جاؤ نا, اس کی طرف گڑ گڑاؤ نا کہ معاف کرو, بہت گناہ کی, بہت عطا کیا تھا تم نے, بہت سمجھایا تھا, سب سمجھایا تھا, اور غلطیاں کرتا رہا, مال اولاد دنیا کی زندگی کی وجہ سے معاف کر دیتا. میں بہت معاف کرنے والے بھی. میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مغفرت صرف معاف کرنا نہیں ہے, رحمت اونڈیلنے کو کہتے ہیں. اونڈیلنے میں کیفیت آپ دیکھیے, ایسا پانی دینا ایک چھوٹی چیز ہے, اونڈیل دینا, اونڈیل ہی دینا نا رحمت کو, تو مغفرت اونڈیلنے کی چیز ہے. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے چاہیے مغفرت من اللہ. اور اس کے بعد بہت پیاری بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے, وہ رضوان. دیکھیے سب سے اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ ہے رضوان. رضوان کیا ہے؟ رضوان تو اصل میں کہتے ہیں بشارت, خوشخبری, گڈ نیوز, گلیڈ ٹائڈنگز. مگر وہ رضوان جو عملی صورت میں سامنے آئے گی نا, وہ آئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار. ایک حدیث ہے کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ابھی ہمارا ذہن نہیں سوچ سکتا, نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کیسے جمیل ہوگا, کس طرح کا خوبصورت ہوگا, اور کس طرح اس کی خوبصورتی سے ممتاز. لیکن آخری چیز وہی ہے کہ اس کے رضوان, کیونکہ جنتی ساری چیزیں ملنے کے بعد بھی پوچھیں گے اب کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایک چیز رہے گی, میری رضوان, میرا دیدار, اور ہمیشہ کا ساتھ, ہمیشہ کا ساتھ میرے دیدار کے ساتھ. وہ جو چیز ہے وہ تو جناب اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتائی کہ مغفرت بھی ملے گی, جنت بھی ملے گی, اور رضوان ملے گی طرف سے, رضوان من اللہ. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی میری رضا ملے گی, رضا کہ اب اس کے بعد تمہارے لیے کوئی غم نہیں, کوئی دکھ نہیں, اور کوئی کمی نہیں, کوئی خامی نہیں, کوئی فلا نہیں, کوئی شارٹ کمنگ نہیں, کچھ نہیں رہے گی زندگی میں. ایسے رضوان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو نظر اس پر رکھنا چاہیے. چھوٹی سی زندگی, چھوٹے سے پلاٹ, چھوٹے سے فلیٹ, چھوٹی سی کار, اس میں ریجھنا نہیں چاہیے. کمانا چاہیے, خوب کمانا چاہیے, اور دعوت خدمت خلق کو لگانا چاہیے, غریبوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو دینا چاہیے. مر مٹنا نہیں چاہیے اس پر کہ بس اس پر ہی مر مٹ رہے اپنی اور اپنی اولاد کے ساتھ, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پھر بتایا کہ اور پھر یاد رکھو 20ویں آیت ہی چل رہی کہ دنیا کی زندگی ہے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ یہ دنیا کی زندگی متاع ہے, مال متا ہے, جسے مراٹھی والوں لیا مال متا, تو متا ضرور ہے, مگر کون سی؟ غرور کی, جھوٹی اور دھوکے کی ہے, ختم ہونے والی ہے. یا وہ باقی رہے جو تم تو ختم ہو جاؤ گے, تم تو 60 سے 80 کے ہے نا, بہت کمایا تو تم تو 60 سے 80 کے ہے نا. ابھی مجھے جو ہے نا ایک جگہ سے خبر آئی کہ جناب وہ ایک صاحب کا مسئلہ پیدا ہو گیا, بی پی ہو گیا, ابھی بی پی ہو گیا, اور کیا کرنا پڑے گا؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو آج سے تمہارا نمک بند, بی پی ہو گیا, نہیں پھر نمک تو اتنا کم کہ نہیں کھائے تو اچھا ہے, بغیر نمک کے کھاؤ, بغیر نمک کے. اچھا دوسری ایک خبر آئی
ایک صاحب نے کہا کہ شوگر ڈیٹیکٹ ہو گیا. شوگر ڈیٹیکٹ, اب شوگر سے ایسا اچھا مطلب اچھا ہے نا پھر تو نہیں. انہوں نے کہا کہ اب آپ نے میٹھا بالکل نہیں کھانا چاہیے, شکر نہیں کھانا چاہیے. میں نے غور کیا, اور آپ بھی غور کر سکتے ہیں, انسان کی زندگی حیثیت یہی کیا. بی پی ہو گئی, اب نمک کی چٹکی بھی نہیں لے سکتے آپ. بہت سستی رہتی ہے مگر آپ نمک کی چٹکی نہیں لے سکتے, اور بہت لذت والی ہوتی ہے. چٹخارے کے لیے زبان کے تڑکا تو اسی سے آتا ہے نا, تو زبان کا چٹخارا نمک سے ہے. لیکن بی پی ہوگا تو جناب نمک غائب ہو گیا. شوگر لذت اس سے بھی ہے نا, مٹھاس کی, مٹھاس ایک طرف کھٹاس ہے ایک طرف مٹھاس ہے, دو بہت اہم چیزیں ہیں, مٹھاس اور کھٹاس. لیکن بی پی ہو گیا کھٹاس غائب, شوگر ہو گئی مٹھاس غائب. زندگی ہے کیا, یعنی اللہ نے ذرا سے جو ہے اس سے آپ کی وہ مٹھاس بھی ختم کر دیا اور کھٹاس بھی ختم کر دیا. اب بچا کیا پھر, بے لذت زندگی کی. سوچ نہیں رہا ہے تک چو نہیں رہے گی پھر, کیونکہ جو چاؤ آخرت کے لیے رکھنا چاہے تو وہ نہیں دیا نا اپنے. تو اب سو کو کٹل لیا نا نمک. سو اس وقت آتی ہے جب آپ اللہ کے فرمودار ہیں. سو اس وقت آتی ہے جب رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے, تب آتی ہے. یا اس کے بعد بھی چو آتی ہے, بی پی شوگر ہونے کے بعد بھی چو آتی ہے. کب آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ آخرت یہاں کا نمک اگر نہ بھی نہیں ملے, یہاں کی شکر نہ بھی ملے, تو وہاں کا تو سب کچھ محفوظ ہے نا. میں یہاں رہوں گا ہی کتنا, 60 سے 80 ہی نا, 60 سے 80 نا, لیکن اثر تو ہوا ہے نا. جیسے ایک صاحب نے کہا مجھے ایک چیز کا پرہیز ہوا, جیسا ارے کیا پرہیز ہو گیا, مجھے ٹھیک ہے نا, کیا مسئلہ کیا ہے, آخرت میں تو سب کچھ ہے نا. وہاں تو یہ نہیں بولیں گے نا ڈاکٹر کٹی صاحب نہیں نہیں اب بالکل شکر بالکل نہیں کھانا, نہیں اب نمک نہیں, وہاں تو جتنا کھانا ہے کھاؤ, کوانٹٹی پہ بھی کوئی پرہیز نہیں. یہاں کی طرح نہیں ہوگا نا کہ رسول اللہ نے فرمایا 1/3 کھانا 1/3 1/3, وہاں یہ بھی نہیں رہے گا. کھاؤ جتنا کھانا ہے لذت لینے کے لیے, کیونکہ نہ 1 کو جانا ہے نہ 2 کو جانا ہے نہ 3 کا مسئلہ ہے. جنت میں یہ سارے, تو یہ جنت کے لیے کوشش کرے نا آدمی, وہاں کی چیزیں پائے نا آدمی بہترین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو آگے بات ارشاد فرمائی 21ویں آیت میں, سورہ حدید 21ویں آیت, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. ارے پھر تم کو سبقت, کمپٹیشن کس کے لیے کرنا چاہیے, مغفرت کے لیے کرنا چاہیے. دنیا کی زندگی, دنیا کی چیزیں نہیں کرو, لیکن میں پھر یہاں بیلنس سے کہہ رہا ہوں, خوب کمائیے دینے کے لیے, دعوت خدمت خلق میں اور غریبوں کو دینے کے لیے. لیکن تمہاری سبقت, کمپٹیشن, دوڑ بھاگ دوڑ, جدوجہد کہہ کے لینا چاہیے مغفرت, اللہ کی مغفرت, اللہ کی رحمت میں اپنے اوپر, اپنے بیوی بچوں پر, اپنے ماں باپ پر انڈیلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, انڈیلی بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, اور پھر وہاں اللہ وجنہ, کیا جنت ہے. جنت کی کئی معنی ہیں. جنت کے ایک معنی ہے کہ جسے کسی نے آج تک دیکھے, جنات نہیں نظر آتے اس لیے ان کو جنات کہا جاتا ہے. جنت نظر نہیں آتی ہے, اور ویسی لذتیں, ویسے کھانے, ویسے پینے, ویسے لطف کسی نے دیکھے ہی نہیں, سوچے بھی نہیں, اس لیے اس کا ایک نام رکھا اللہ نے جنت. اور جنت کے ایک اور بہت خوبصورت معنی ہے گھنا, ایسی گھنی وہاں کی جھاڑیاں, پیڑ پودے کہ سورج کی روشنی آسانی سے نیچے نہیں جاتی, اتنا گھنا, جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں لش گرین, ڈینس گرین, کتنا گھر. بہت مزہ آتا ہے. دیکھیے اگر آپ ناسک کی وہ سڑکوں پر چلے جائے جس کے دونوں طرف سے جناب درخت آتے ہوں, وہاں کا سمندر کتنا پیارا لگتا ہے. اور ایسے راستے سے بہت دھوپ آ رہی ہو, زمین آسمان کا فرق لگتا ہے. تو جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں ایسا گھنا جھاڑیاں ہوں گی, ایسے جہاں باغات ہوں گے کہ جناب سورج کی روشنی آسانی سے نہیں آئے گی. ہاں جہاں آپ چاہیں گے کہ ذرا میں ادھر آنا چاہتا کہ وہ ٹاپو میں آ جائے گی, تو یہ وہاں پر ساری چیزیں, تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے اشارہ کی جنت جنت ہے. جنت کے ایک اور ایک معنی ہے نا مسیرت. جنت کی معنی باغ. مسیرہ کو بہت پسند ہے گارڈن جانا, باغ جانا. تو مسیرہ کیا اور بڑے مسیر کیا, سب کی بڑے مسرت کیا, سب کی ضرورت ہے جنت, باغ. لوگ باغ جانا چاہتے ہیں اور جاتے ہیں, لوگ گھومتے کہتے ہیں کہ اچھا کھاؤ اور اچھا گھومو. تو وہی فرمایا کہ دیکھو ہمارے پاس تم یہاں جائیں گے 2-4 دن رہیں گے, پیکیج ہے 1 لاکھ کا, 3 رات 4 دن, لیکن پھر تو آنا ہی ہے نا گھر پہ, وہی اپنی سڑی ہوئی سڑکیں, وہی اپنا سڑے ہوا ڈرینیج, بعد میں تو آنا ہی ہے نا. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. مسیرہ کا وہیں ایک بڑا بنگلہ رہے گا اور بڑا گارڈن رہے گا. اب مسیرہ وہیں کھیلیں گے, مزہ کریں گے, وہی کریں گے. کوئی نکالے گا نہیں چلو ٹائم 8 بج گئے نکلو یہاں سے گارڈن سے, ایسا کوئی نہیں بولے گا. اتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا جنت گارڈن ہے, باغ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ تم کو اس کا عرض معلوم ہے؟ سائز کیا ہے؟ سائز ہم دیکھتے ہیں کتنا پلاٹ کیا ہے، 20-30 ہے کہ 30-50 ہے؟ ارے یار 30-50 رہتا تو زیادہ اچھا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تم کو بتاتے ہیں جنت کا عرض کیا ہے۔ عرض کا عرض السماء والارض، ارے آسمان اور زمین کی اس کی چوڑائی اور لمبائی، آسمان اور زمین۔ کیا جنت چاہتے ہو تم کو؟ ہم وہ جنت کا وعدہ کر رہے ہیں تم کو، وہ جنت، وہ پیراڈائز، وہ سورگ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ کیا زمین اور کیا آسمان، وہ سب تمہارا ہے۔ 20-30 نہیں، 30-50 نہیں، یا بمبئی والوں کی جیسا 8x10 کی کھولی نہیں، 8x10 کی کھولی نہیں، ہم تم کو زمین و آسمان کی چوڑائی والی جنت دینا چاہتے ہیں۔ ذرا اس کے لیے تو کام کرو، اس کے لیے تو سنجیدگی دکھاؤ، اس کے لیے تو کوشش کرو۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دیکھو یہ ہم نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، دیکھو ہم نے تیار کر کے رکھی ہے۔ اب ذرا رک جائیے، جنت کی طرف جب اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا؟ میزبان، اور ہم کیا ہو گئے؟ مہمان۔ اللہ اکبر۔ اب جا رہے ہیں، ہمارے پرویز بھائی کی بہن نے بلایا، ان کے مہمان ہو، لیکن ذرا اس کو بدلیے ذرا منظر کو، اللہ بلا رہا ہے، میزبان اللہ ہے، اور یہ جا رہے فقیر مہمان جا رہے، بھکاری اور فقیر مہمان جا رہے ہیں، اور میزبان بلا رہا، آؤ میری جنت کی طرف آؤ۔ کیا چھوٹے چھوٹے 20-30 10-20 مہمان خوشیاں مناتے بیٹھے ہو، میں میری جنت کی طرف بلا رہا ہوں، زمین و آسمان کی جس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ اب یہ ہم سے بھی زیادہ بیوقوف کوئی رہے گا کہ وہ جنت کی میزبانی چھوڑ کے یہیں اٹک جائے، یہیں دل لگائے، یہیں سب حرام کاری اور سب کچھ کرنا پسند کرے؟ وہ جنت آسمان اور زمین کی چوڑائی اور لمبائی والی چھوڑ کر اللہ میزبان ہم کو بلا رہا ہے۔ خالی ہم حج پر گئے، التمش حج پہ گئے تو جناب وہاں بورڈ لگا ہوتا کہ سارے حجاج یہاں مہمان ہیں اللہ کے، کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ بڑے بڑے بینر عربی میں، اور جن کا عربی نہیں ہے تو مسئلہ ہے، ورنہ وہاں بڑے بڑے بینر ہوتے کہ دیکھو تم اللہ کے مہمان ہو یہاں پر، اللہ اکبر۔ تو ذرا ہم یہاں چلے جائے کعبہ مدینہ تو اس طرح پیارا لگتا ہے کہ اچھا اللہ نے ہم کو میزبان کی طرف بلایا ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں یہاں 15 دن 40 دن 45، اتنا پیارا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آ جاؤ، نہیں میری جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ جو تم 15 دن آئے تھے 40 دن آئے تھے وہ چھوٹی چیز تھی، یہ میری جنت میں ہمیشہ کے لیے تھا، میں ہوں تمہارا میزبان اور تم ہو میرے مہمان۔ کیا بات، کون نہیں چاہے گا یہ؟ اور پھر بھی اگر نہیں چاہے تو جیسے بدبخت کون ہے، اور اس جیسا احمق اور مورخ کون ہے کہ جو یہاں کی زندگی پر مر مٹ جائے اور وہاں کی میزبانی کو بھول جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے تیار کر رکھی ہے، ہم نے تیار کر رکھی ہے ہمارے بندو، ہم نے تیار کر رکھی ہے تمہارے لیے۔ اور لیکن کن کے لیے ہے؟ الذین للذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے ساتھ پھر قرآن سے تعلق، حدیث سے تعلق، نماز سے تعلق، معاملات سے تعلق، غریبوں سے تعلق، اور سب سے بڑا تعلق کہ زمین پر اللہ کا حکم آ جائے، خلافت آ جائے، سب خوشحال ہو جائیں۔ بھارت کے 142 کروڑ لوگ، پوری دنیا کے 804 کروڑ لوگ سب خوشحال ہو جائیں۔ ارے ایسی خلافت کی سوچ سوچیے نا، اس کی میزبانی پانے کے لیے یہ سوچ رکھنی پڑے گی نا۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد ہوگا، ایمان لاؤ اللہ اور ایمان لاؤ رسول کا۔ اور سنو، فضل چاہتے ہو، تم لکھتے ہو ھذا من فضل ربی، چھوٹے سے کرتے، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ بمبئی کے 6/8 کے پھڑکے کے مقابلے میں تو بہت بڑا ہے نا 20-30، تو ھذا من فضل ربی وہاں بھی بہت بڑی بات ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ہم بتاتے ہیں وہ فضل کیا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ دیکھو جنت ہے اصل فضل، اصل جو فضل ہے نا وہ جنت ہے، وہ فضل ہم دینا چاہتے ہیں تم کو، وہ گریس، وہ باؤنٹیز، وہ نعمتیں ہم تم کو دینا چاہتے ہیں جو جنت کے لیے، اس کے لیے کوشش کرو نا، اس کی طرف آؤ نا۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہم بہت چھوٹے فقیر ہیں مگر بہت خوش قسمت فقیر ہے، کلمہ مل گیا ماں باپ کی وجہ سے، قرآن مل رہا ہے، سوچنے سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، جڑ گئے اسی اجتماع سے کہ جہاں یہ سب فضائل کی طرف جا رہے ہیں، فضیلتوں کی طرف، گریس کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ان کے مقابلے میں جن کو معلوم ہے قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، راستہ کیا ہے، نماز کیا ہے، جاندار نماز کیا ہے، روحانی نماز کیا ہے، جن کو معلوم ہی نہیں، بھٹک رہے ہیں 2 کا 4، 4 کا 8، 8 کا 12، بڑھانا ہے، بہت بڑھانا ہے، مرنے تک 10 لوٹ کر کے جانا ہے، 10 نہیں 10,000 بنائیے بھائی، اور قرآن حدیث کے ساتھ نا، اللہ کے اس فضل کے ساتھ نا، ایسا کیجئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور
واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تم کو معلوم ہی نہیں فضل ہوتا کیا، تم کو معلوم ہی نہیں نعمتیں ہوتی کیا، تم کو معلوم ہی نہیں چیزیں کیا ہوتی ہو، تم یہیں کی کنٹکی میں خوش ہو رہے، ارے وہاں کے پرندے، وہاں کی کنٹکی، وہاں کے کھانے، وہاں کے مانڈے، وہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ بڑا فضل والا ہے کہ یہ سارے فضل، ساری نعمتیں، سارے باؤنٹیز تم کو وہاں عطا کرنے والا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی میں، ادھوری زندگی میں نہیں، ہمیشہ کی زندگی میں وہ فضل تم کو عطا کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ 21ویں آیت تھی، 22ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ ایک پہلو بھی سامنے رکھو، اللہ کے رسول جنگوں میں جا رہے ہیں، تم بھی جنگوں میں جاؤ، جان مال وقت صلاحیتیں لگاؤ، مصیبتیں آئیں گی، مگر سمجھ لو ہم نے پہلے جو چیزیں بتائی ہے کہ دیکھو اس میں مت ریجھو، اس کے لالچ کا مت شکارو دنیا کی چیزوں کا، اور ذرا جنت پہ نظر رکھو، آخرت پر نظر رکھو۔ اب سنو کیا ہوگا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کوئی مصیبت ایسی نہیں، مصیبتیں آ رہی ہے، رسول اللہ بھی زخمی ہو رہے ہیں، ان کے بھی داد شہید ہو رہے ہیں، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، سن لو کہ جو بھی کوئی مصیبت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہے اور اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے کتاب میں نہ لکھ رکھا ہو، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو بھی ہو رہا ہے ہمارے پلان کے مطابق ہو رہا ہے، ہم نے لکھی ہوئی اس تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، جو تقدیر ہم نے تمہارے ساتھ اور دنیا والوں کے ساتھ لگائی ہے۔ ہمارے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پلان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہوتا ہی نہیں اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا، اور کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ تو یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیوں؟ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھے کہ میرا بندہ چھوٹی سی آزمائش آنے کے بعد کیا رویہ اختیار، شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر، اور صبر کر کے شکر کرتا ہے کہ دوسروں پر بڑی مصیبت ہے، میں تو کم مصیبت میں۔ اب ذرا یاد کیجیے غزہ پر آئی ہوئی مصیبتیں، ہم ان کی پیروں کی دھول بھی نہیں۔ غزہ میں 30,000 سے زیادہ لوگ شہادت پا چکے، 60,000 سے زیادہ زخمی ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ گھر اجڑ چکے۔ ہم مصیبت کا سوچ سکتے؟ وہ ذرا لائٹ چلی گئی تو ہم پریشان ہیں کہ نیٹ نہیں آ رہا، ارے ان کے پاس تو گھر ہی نہیں، وہاں تو جان ہی چلی گئی، سب کچھ چلا گیا۔ اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں، نصر من اللہ فتح قریب، کہ اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح قریب ہے۔ جو چلے گئے وہ جنت میں گھوم رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، 30,000 60,000 انتظار کر رہے ہیں کہ ہم تیری راہ میں مارے گئے نا، تیری راہ میں زخم آیا نا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جناب ہاتھ ٹوٹا ہوا پھر رہے، لیکن صبر اور شکر، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں طرف سے کہ ہاں تو جس حال میں رکھے گا ہمیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت اطمینان سے 9 سال کا بچہ پڑھ رہا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور جانا تو اللہ کی طرف ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اگر ہاتھ ٹوٹ گیا، کیا ہوتا ہے اگر زخم آئے، کیا ہوتا ہے اگر والد کا انتقال ہوا؟ تو جنت چلے گئے۔ میں تو ان کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا، ایک باپ روتے روتے کہہ رہا ہے میرے گھر کے 24 لوگ چلے گئے، افسوس کہ میں زندہ ہوں، ان کو ان کے جانے کا غم نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ سب جنت میں گھوم رہے ہیں، مسئلہ میرا ہے کہ میں یہاں باہر پھر رہا ہوں، میں یہاں باہر پھر رہا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اور جو جس طرح کی قربانیاں دے رہے ہوں تو دنیا کے مسلمان ان کی دھول پر نہیں پہنچ سکتے۔ حسن بٹمار ترکی کے ممبر آف پارلیمنٹ بہت صحیح بات کہی، انہوں نے کہا 3 ہفتے پہلے اپنی پارلیمنٹ میں چیخ چیخ کر انہوں نے کہا کہ دیکھو، انہوں نے کہا اے اردگان اور میرے ساتھیوں سنو، غزہ پر گرنے والا ہر بم، غزہ کے لوگوں کو لگنے والی ہر گولی، اور غزہ کے ہمارے بھائی بہنوں اور بچیوں کو لگنے والا ہر زخم، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ تم بھی تو حکومت والے تھے، تم نے بھی خلافت کی تھی، ابھی بڑے مال متا کے مالک ہو، بیٹھے ہو صرف، اور اتنی بے غیرتی، بزدلی اور بےحسی کے ساتھ بیٹھے ہو کہ 57 مسلم ممالک جمع ہوئے اور ایک ریزولوشن پاس نہیں کر سکے۔ کم از کم سیز فائر تو وہ کرے، وہ ظالم ہسپتال ہاسپٹل پہ تو نہ مارے، اسکول پہ تو بم نہ مارے، مسجد پہ تو بم نہ مارے۔ ساؤتھ افریقہ کا پارلیمنٹیرین اور بلکہ کیا پی ایم کہہ رہا ہے
کہ اگر حماس کا کوئی بڑے سے بڑا لیڈر بھی ہاسپٹل میں ہو تب بھی تم ہاسپٹل پر بم نہیں گرا سکتے. رولز ہے انٹرنیشنل رولز. تم کیسے کرتے ہو ایسا ظلم ستم وہاں کر. اور آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیس کون لڑ رہا ہے؟ ساؤتھ افریقہ لڑ رہا ہے. 57 مسلم ملکوں کو توفیق نہیں ہوئی بزدلی پیسی اور بے غیرتی کی وجہ سے. ساؤتھ افریقہ وہ کیس لڑ رہا ہے. اور کیا حالت ہوئی وہاں غنڈایاہو کی اور غنڈایاہو کے لوگوں کی کہ اس کو یہ جھوٹ بولنا پڑا کہ ارے وہ جو میں نے پیپر لایا تھا پریزنٹ کرنے وہ گم گیا جی کہیں وہ. ارے تم سب گم جاؤ گے, تھوڑے دن مزے کر لو, تم سب غائب ہو جاؤ گے. وہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. کیا پریزنٹیشن کیا لوگوں نے, کیا چیزیں رکھی کہ بھائی کیسے ہو مہاراج جناب یہ پیش کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو بھی مصیبت آتی ہے لکھی ہوئی. اور کیا مظاہرہ کر رہے ہیں, یعنی 30 خواتین پیرس میں جمع ہوتی ہے اور جناب اسلامک سینٹر میں آتی ہے اور اسلام قبول کرتی ہے. تو پوچھا لوگوں نے, رپورٹرز نے, کہ بھائی آپ کیوں اتنا متاثر ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ غزہ کی بچیوں نے, غزہ کی ماؤں نے, غزہ کے بچوں نے, غزہ کے بہادروں نے جو اللہ پر توکل دکھایا تو ہم کو یقین آ گیا کہ اللہ ہے اور اللہ ہی ہے. باقی سارے نام ہیں, باقی سارے نام ہیں, نام ماتر ہیں, صرف اللہ ہے. اس لیے ہمیں 30 خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں. اور ابھی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا, یورپین یونین کے ایک پریزیڈنٹ نے ایک رپورٹ دی. انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کی یورپ میں تعداد تھی 80 لوگ روزانہ اسلام قبول کر رہے ہیں. ابھی کیا ہے معلوم, 200 لوگ روزانہ اسلام قبول کر رہے ہیں. 200 لوگ. یہ یورپین یونین کا پریزیڈنٹ یہ ریکارڈ دے رہا ہے. کیوں؟ ان کی قربانی, ان کی شہادت, انہوں نے شہادت دی ہے. تو وہ 30,000 کی شہادت, 60,000 کی شہادت, وہ 20 لاکھ کی شہادت جو غزہ پٹی میں ہے, وہ اس شان سے اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے. اور اس کا اجر جو وہاں ملے گا نا, آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے, آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو یہ ہے ان کا مرتبہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان ذالک علی اللہ یسیر, اللہ کے لیے کرنا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. کہ آپ تھوڑا سا آزما بھی دے اور بہت ساری بڑی عطا کرے, اللہ کے لیے آسان. اور پھر لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا. اور دیکھو یہ سب اس لیے ہم دکھا رہے ہیں کہ جو کچھ تمہیں نقصان ہو رہا ہے اس پہ دل تنگ مت ہو جاؤ, دل توڑ مت دو, ڈپریس مت ہو جاؤ. کیونکہ ہم نے جو دیا وہ ہم نے لیا اور اس سے بہتر دینے والے ہیں. ہم نے جو دیا اس میں سے جو لیا اس میں اس کے اور بہتر کی طرف ہم تم کو لے کے جا رہے ہیں. اس لیے مایوس مت ہو جاؤ, مایوس. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کر دیکھو ایسا بھی مت کرو جو کر رہے ہیں کچھ لوگ کہ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, کہ جو ہم نے دیا اس پہ اکڑ مت جاؤ کہ واہ واہ ہمارا مال, ہماری جائیداد. دیکھیے ایک طرف بم گر رہے ہیں, لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. اور ریاض میں کیا ہو رہا تھا 4 ہفتے پہلے, ریاض میں آسٹریلیا کی ایک ناچن آئی تھی, وہ ناچ رہی تھی اور 10,000 لوگ اس کے ساتھ ناچ رہے تھے. عرب دولت پر, وہ ٹکٹ پر, وہاں کی حاضری پر ناچ رہے ہو اور خوش رہے ہو. تھوڑا ان کو ایسے سارے لوگوں کی یاد لگے کو بہت زیادہ ایسی پھول بھی مت جاؤ, کڑی مت جاؤ کہ دولت مل رہی ہے, بہت اچھا گھر ہے, بہت خوش کر رہا ہو اور آسٹریلین ناچن کا ناچ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے, اچھی ڈنر پارٹی ہے, یہ کر رہے ہو. ایسا ہی مت کرو. اور سنو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور فخر جتاتے. تم بڑے ہو تو اللہ کی وجہ سے. اندر رکتے ہی آواز کی تو مختال لفظ اللہ تعالیٰ جب لاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتے کہ ہم ہیں بڑے اور ہمارا ہے مرتبہ, ہمارا ہے درجہ, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایسے تکبر مت کرو. اور فخور, فخر کرنے والے, تکبر کرنے والے, گھمنڈ کرنے والے, اترانے والے, تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور پھر 24ویں آخری آیت جو ہم نے طے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, جو لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے ماحول میں کہ جب خلافت کی ضرورت ہے, دعوت کی ضرورت ہے, خدمت خلق کی ضرورت ہے, مال خرچ کرنا ہے, جان وقت صلاحیت دینا ہے, اس وقت کیا کرے ہو, خود بخل, کنجوسی, مائزری کر رہے ہو کہ نہیں وقت بچاؤ, مال بچاؤ, ادھر لگائیے, کمائیے ذرا. تو تم جو ایسا کر رہے ہو اور دوسروں کو بھی بخل پر, ارے کہاں دیتے ہو,
بچاؤ، بچوں کے لیے رکھو، 7 پشتوں کے لیے رکھو، 7 پشتوں کے لیے. مجھے کئی ایسے نالائق ملے، انہوں نے کہا کہ جناب سر ایسا کمانے کا ہے کہ 7 نسلوں تک کام آنا چاہیے. اچھا تجھے اللہ نے دیا کہ تو نے کمایا، اور تیری 7 نسلوں کو اللہ دے گا کہ تو رکھنے والا ہے. اللہ ہی کا سب منصوبہ ہے، اللہ ہی دیتا ہے جس کے جو نصیب میں لکھا ہے. تو کون ہوتا ہے دینے والا؟ تو کون ہوتا ہے بچانے والا؟ اور تو کون ہوتا ہے کہ برکتیں لانے والا کہ جو 7 پشت تک چلے گی؟ ہرگز نہیں. اللہ کے منصوبے کے مطابق جو ہوگا وہ ہوگا. اللہ کے منصوبے اور پلان، ماسٹر پلان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اب جو منہ پھیرتا ہے ہمارے احکامات سے، ہمارے فضل سے، ہماری اطاعت سے، تو اللہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے اور حمید ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں کسی کی. تم ہو فقیر، تم ہو بھکاریہ انسان ہو، اللہ کو کیا ضرورت تمہاری؟ اللہ بہت پاک ہے اس سے. آخر میں ایک بات بہت مجھے پیاری لگی. ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ الجزائر کا ایک بچہ، 9 سال کا بچہ، ایک بڑا ان کے پاس سالانہ مقابلہ ہوا قرأت کا، اور اس میں جو انعام ملا جمیل بھائی وہ تھا 2.5 کروڑ. 2.5 کروڑ کا انعام 9 سال کے بچے کا، قرأت کا، جائز حق، زبردست حق. وہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے پاس جب مائک دیا گیا کہ بتاؤ بیٹا اب یہ اتنا بڑا مال تم کو 2.5 کروڑ مل گیا، کیا کرو گے؟ اس نے کہا یہ میں غزہ کے بچوں کے لیے قربان کرتا ہوں. اس کی ماں کے آنسو تو رک ہی نہیں رہے، کیونکہ اس کو اپنی تربیت کا پھل سامنے نظر آ رہا ہے کہ بہترین آواز سے بچے نے پڑھا بھی، اور جو 2.5 کروڑ مل گیا اس نے غزہ کے بچوں کو دے دیا. اس نے اناؤنسر نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹے 2.5 کروڑ تم غزہ کے بچوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ غزہ سے بہتر بچے دنیا میں اس وقت ہے ہی نہیں. اس نے کہا غزہ سے بہترین بچے دنیا میں ہے ہی نہیں، میں چیز کیا ہوں؟ اس نے 2.5 کروڑ روپے کا جناب زبردست انعام جو قرأت کا تھا، جائز حلال بہترین انعام، اس نے غزہ کے بچے کو لے دیا. لوگوں کی آنکھ رک نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ دیکھو، دے کر دیکھو، دینے کی لذت دیکھو، اور اس سے لو نا، دنیا والوں سے لے کر بھی کتنا بچا پاؤ گے اور کتنا لگا پاؤ گے. لیکن جب اس سے لوگے تو نہ اس میں کوئی کمزوری ہوگی، نہ کوئی خامی ہوگی، نہ کوئی خرابی ہوگی، نہ کبھی کم پڑے گا، کوئی محتاجی نہیں ہوگی. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حدید کی یا 20 سے 24 میں تو نے جو ہمیں نصیحتیں دی ہے، ہم کو اپنے بیوی بچوں کو زندگی بھر موت تک اور سب تک پہنچانے کی عمل کے ساتھ توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.